بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یلج النار، ہر شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جو فجر کی اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ یہاں پر لن یلج النار سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اس کو جہنم سے نجات اولی ملے گی، بالکل ہی داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو گناہوں سے پاک و صاف ہو کے، یا اللہ کے فضل سے اس کے اوپر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہوگی اس کے گناہوں کی، وہ جنت میں دخول اولی اس کو مل جائے گا۔ اور یہ حدیث کے معنی یہی زیادہ راجح ہیں، حدیث کے یہی معنی زیادہ راجح ہیں کہ ایسا شخص جو فجر کی اور عصر کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اللہ پاک کا قانون یہ ہے، اللہ پاک کا ان دونوں نمازوں کی تاثیر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ پھر اس کی عام زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، نہیں بات، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کو جنت کا دخول اولی اور جہنم سے نجات اولی مل جاتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بشارت ہے۔ بردین سے مراد ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نمازیں وہ دو ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، وہی جو پیچھے گزرا۔ یہ دونوں نمازیں جو ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ جو ان کی پابندی کر لے گا وہ دوسری نمازوں کی آسانی سے پابندی کر سکتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، آدمی نیند میں ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنے معاش میں اور کاروبار میں اور ملازمت میں مشغول ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں وقتوں کے اندر وہ نماز کی پابندی کر سکتا ہے تو باقی نمازوں میں اس کے لیے پابندی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو آیا نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، والصلاۃ الوسطیٰ کی دو تفسیریں آگے آپ پڑھیں گے، ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دو نمازیں مراد ہیں اس سے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، فی ذمتہ کا مطلب یہ ہے اب تم اس کے جان و مال میں کوئی تعدی نہیں کرنا، اس کے جان و مال میں دست درازی کر کے اللہ کے ذمے کو خراب مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے پوچھے گا پھر قیامت کے دن، اور جب اللہ کسی سے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے اور وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں وقت نیند کے ہیں۔ عشاء کے وقت بھی نیند کا ہے، دیہاتوں کے اندر مغرب کے بعد نیند آنے لگتی ہے سب کو اور جلدی سو جاتے ہیں سب لوگ، رہتا ہے نہیں ایسا؟ تو یہ ان کے حساب سے کہا جا رہا ہے۔ ہم نے تو اپنی فطرت کو بدل لیا ہے، ہمارے شہروں میں اب فطرت بدل گئی ہے، ہم لوگ رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک پڑے سوتے رہتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اصل فطرت انسان کی یہ ہے، آپ دیکھو نا، جانور بھی اور پرندے بھی عصر کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد ان کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ تو انسان کی بھی فطرت یہی ہے کہ وہ رات ہوتے ہی سو جائے۔ تو گاؤں دیہاتوں میں لوگ مغرب کے بعد سو جایا کرتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، تو ان کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو منافقین کے اوپر دو نمازیں بڑی مشکل ہیں، فجر کی نماز وہ بھی نیند کی ہے، اس میں بھی آدمی نیند میں ہوتا ہے، اور دوسری عشاء کی نماز تو اس میں بھی آدمی کو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ جو نیند کو پچھاڑ کے اور مسجد میں آ جائے اور نماز پڑھ لے، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں نفاق نہیں ہے۔ تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ، وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے اور اونٹنیوں کا دودھ نکالنے کا وقت ہوتا ہے۔ حلاب الابل، اونٹنیوں کے دودھ نکالنے کا وقت اندھیرے میں ہوتا تھا، کہتے ہیں یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے نماز، تو اس کی وجہ سے یہ دیہاتی لوگ اس کو عتمہ کہتے ہیں، تو تم اس کو عتمہ نہیں کرنا، تم عشاء ہی بولو، کیونکہ قرآن کریم نے من بعد صلاۃ العشاء کہا ہے، عشاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اسماء توقیفی ہیں۔ یہ کل میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ نمازوں کے سارے نام کیا ہیں؟ توقیفی، ان کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ پھر دو اس کی صورتیں بتائی تھی آپ کو میں نے کہ ایک حرام ہے اور ایک مکروہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، تو غدا برایت الایمان، وہ ایمان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور وہ ایمان کا اس کا جانا یہ علامت ہے، یہ اعلان ہے اس کا کہ یہ مومن ہے۔ اور جو بغیر نماز پڑھے اپنے کام پر چلا جائے، اور من غدا، اور جو شخص صبح نماز پڑھے بغیر چلا جاتے الی السوق، اپنے کام پہ، بازار میں، ملازمت پہ، صبح کی نماز نہیں پڑھتا، تو غدا برایت الابلیس، وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے، وہ ابلیس کا جھنڈا بردار ہے، وہ ابلیس کی جماعت کا آدمی ہے۔ جو نماز کو جا رہا ہے وہ ایمان والوں کی جماعت کا آدمی ہے، اور جو بغیر نماز پڑھے جا رہا ہے اپنے کام پہ،
وہ ابلیس کی جماعت کا آدمی ہے، علیہ باللہ۔ باب الاذان، اذن یؤذن اذانا و تعظینا، دونوں اس کے مصدر آتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا۔ لغت میں اذان، اس کے معنی ہے اعلان، عربی میں اعلام، اور اصطلاح شریعت میں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو بلانا، نمازوں کے لیے بلانا، یہ اذان کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اذان کب مشروع ہوئی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کچھ روایات تخریج کی ہیں، جن میں یہ تذکرہ ہے کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اگلے دن جب نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اسی وقت آپ کو اذان تعلیم کر دی گئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے یہ روایات ذکر فرمائی ہیں، لیکن ان کی تضعیف کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، ان سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ اذان کی مشروعیت کے بارے میں راجح اور محقق قول یہ ہے کہ یہ سن 1 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور مسلمانوں نے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دی، اس وقت اس کی مشروعیت ہوئی ہے۔ تو نہیں مان سن 1 ہجری میں، اور دوسرے قول کے مطابق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں سن 2 ہجری کو، اور جمہور ترجیح دیتے ہیں سن 1 ہجری کو، کہ سن 1 ہجری میں مسجد نبوی بن گئی تھی اور اس کے بعد لوگ مسلمانوں نے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس وقت ضرورت پیش آئی تھی کہ اذان کی دی جائے، اعلان کیا جائے، تو اس وقت اس کی مشروعیت ہوئی۔ مشروعیت کیسے ہوئی؟ اس کا قصہ احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ قصہ یہ آیا ہے کہ جب مسلمانوں نے باجماعت نماز پڑھنا شروع کی تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ جماعت کے اعلان کیا جائے تاکہ مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے اعلان کیا جائے، تو آپ کے سامنے کسی نے یہ رائے دی کہ آگ جلا دی جائے، نماز کے پہلے آگ جلائی جائے، لوگ آگ دیکھ کے آ جائیں گے، روشنی دیکھ کے آ جائیں گے۔ لیکن یہ تجویز مسترد ہو گئی کیونکہ یہ مجوس کا طریقہ تھا۔ دوسری رائے یہ آئی کہ بوق بچایا جائے، بوق، سینگ، یہ رائے بھی مسترد ہو گئی کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا۔ یہود سینگ بجاتے تھے اپنی عبادت کے وقت، جس کو باجا کہتے ہیں، آج کل کا باجا جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے بوق ہوتا تھا، وہ اب وہ باجے کی شکل ہو گئی ہے اس کی۔ تیسری رائے آئی کہ ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس ہوتی تھی 2 لکڑیاں، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی، گھنٹی کی آواز پیدا ہوتی تھی، تو گھنٹی بجائی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ رجحان اس طرف ہونے لگا، ناقوس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی نرم دل بھی تھے، خیرخواہ بھی تھے۔ یہود تو دشمن تھے، اور ناقوس بجانا یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ عیسائی اپنی عبادت کے لیے گھنٹی بجایا کرتے تھے، آج بھی ان کے گرجوں کے باہر گھنٹی بجتی ہے۔ تو اس کی طرف کچھ رجحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے لگا، لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا، کسی نے فیصلہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اعلان کیا کرے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اعلان کیا جائے۔ تو آپ نے حضرت بلال سے کہا ہاں یہ بات صحیح لگ رہی ہے، لہٰذا اے بلال تم اونچی جگہ پہ کھڑے ہو اور الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا کرو۔ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو یہ مشورہ کر کے چلے گئے۔ تو کئی صحابہ کرام نے، متعدد صحابہ کرام نے اسی رات کو ایک خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، چونکہ انہوں نے سب سے پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بیان کیا، تو اس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، باقی کا اجمال ملتا ہے۔ باقیوں نے بعد میں آ کے بتایا، لیکن اجمالاً تفصیلات حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی ملتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے آ کر بتایا۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی ہیں،
بزرگ صورت ہیں، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے، اور وہ ناقوس بیچ رہے ہیں، ناقوس فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ناقوس بیچ رہے تو مجھے بھیج دو۔ تو ان دونوں نے پوچھا تم کیا کرو گے بھائی اس کا؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنی نماز سے پہلے یہ بجائیں گے تاکہ نماز کی اطلاع سب کو ہو سکے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تم کو اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ نہ بتا دیں نماز کے لیے بلانے کا؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات سکھائے۔ تو نہیں بات، صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ ابن زید جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ پورا خواب سنائے، اذان کے کلمات سنائے۔ تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، ارے یہ تو سچا خواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم بلال کو یہ کلمات تلقین کرو۔ بلال کی آواز چونکہ اونچی ہے، ان کی آواز بلند ہے، تو یہ کلمات بلال کو سکھاؤ، بلال اذان دیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زید نے حضرت بلال کو یہ کلمات تلقین کرتے جاتے تھے، حضرت بلال زور زور سے کہتے جاتے تھے۔ یہ آواز جب سارے مدینے میں سب گھروں میں گئی تو بہت سارے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی یہ کلمات خواب میں دیکھے، ہم نے بھی یہ کلمات خواب میں دیکھے، ہم نے بھی یہ کلمات خواب میں دیکھے۔ حضرت عمر بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، کلمات یہی سنے میں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زید تم سب پر سبقت لے گئے، سب سے پہلے آ کے انہوں نے مجھ کو بتا دیا۔ یہ قصہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر اذان کی ابتدائی مشروعیت کا آتا ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، اس اعتراض کے شبہ کو بھی ذکر کیا، اس کا جواب دیا۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتی کا تو خواب حجت ہے نہیں، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ امتی کا خواب تو الہام ہے، وحی نہیں ہے۔ من اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن وحی نہیں ہو سکتا، اس پہ احکام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہاں پر ایک امتی کے خواب کی بنیاد پر اذان کی مشروعیت کیسے ہو گئی؟ صبح سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا پھر علماء نے، شراح نے خود، کہ حضرت عبداللہ ابن زید کے خواب پر اس کی بنیاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر ہے اس کی بنیاد۔ جب آپ نے کہہ دیا انہا لرؤیا حق کہ یہ تو سچا خواب ہے، اس کی مشروعیت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور نبی کا قول کیا ہوتا ہے؟ حجت ہے، اس کی بنیاد پر احکام کی بنیاد اس کے اوپر رکھی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تیسری بات یہ سمجھیں کہ اذان جو ہے نا یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ شعائر اسلام، اسلام کی وہ چیزیں جن سے کسی کا مسلمان ہونا پہچانا جاتا ہے۔ شعار اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ بال کو کہتے ہیں۔ شعار کی جمع ہے، جو کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں۔ جانور کی کھال پہ جو بال ہوتے ہیں، جانور اس سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اگر کھال اتار دو کتے کی بھی اور کھال اتار دو بکری کی بھی، پہچان سکو گے کون ہے؟ کتے اور بکری کی کھال اتار کے لٹکا دو دونوں کو تو کوئی فرق کر سکے گا یہ بکری ہے کتا ہے؟ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ وہ کھال سے پہچانے جاتے ہیں، بال سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو شعار ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کی پہچان بنے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اسلام کی پہچان ہیں، ان کو کہتے ہیں شعار اسلام۔ اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہ شعائر اللہ شعائر الاسلام ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، نماز ہے، اذان ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شعائر اسلام ہیں، ان سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ تو اذان بھی شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ کیوں؟ جس علاقے میں اذان دی جائے گی یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ خالی سن کے آدمی پہچان جائے گا کہ یہاں پر کون رہتا ہے؟ مسلمان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ آگے کتاب الجہاد میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کہیں پہ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ہمیشہ جو حملہ کرتے تھے صبح سویرے کرتے تھے، لیکن حملے سے پہلے فجر کے وقت کان لگا کے سنتے تھے کہ اس قافلے میں سے، اس بستی میں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہوتی تھی تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اور اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے شعار اسلام ہے، اسلام کے شاعر میں سے ایک شعار ہے، اس سے مسلمانوں کا وجود اور اسلام کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ لیکن یہ سنت ہے،
نماز کیا ہے؟ فرض. اور اذان دینا کیا ہے؟ سنت. اگر کوئی بغیر اذان دیے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی اس کی. لیکن افضل کیا ہے؟ اذان دے کے نماز پڑھے. تو اس لیے سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. بعض فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم، مسلمانوں کا کوئی قبیلہ، کوئی جماعت اجتماعی طور پر اذان دینا چھوڑ دے تو اس سے جہاد کیا جائے گا. تلوار سے ان کو مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ وہ اذان دیں. اس مسئلے سے بعض علماء کو شبہ لگا اور انہوں نے کہہ دیا کہ احناف کے نزدیک اذان دینا واجب ہے. تو نہیں بات، یہ شبہ لگا ان کو، یہ غلط ہے. احناف کے نزدیک اذان دینا واجب نہیں ہے. وہ جو جہاد کیا جا رہا ہے، تلوار اٹھائی جا رہی ہے، وہ شعار اسلام کو ترک کرنے کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واجب ہے. اذان دینا تو سنت ہے، لیکن کوئی اجتماعی طور پر اس کو ترک کر دے تو شعار اسلام ترک کرنے کی وجہ سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اس کو ادا کرو. جس طرح سے مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھی تھی نا، مانعین زکوٰۃ جو تھے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. وہ نہیں کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کہتے تھے تمہیں نہیں دیں گے، ہم خود تقسیم کریں گے. اس پر تلوار اٹھی تھی نا، تو اسی طرح یہاں پر بھی ان سے جہاد ہوگا اور تلوار اٹھائی جائے گی. یہ ابتدائی کچھ باتیں اذان کے تعارف کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی. اب مسائل دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر النار والناقوس فذکر الیہود والنصارى. صحابہ کرام کے مشورے میں آگ کا ذکر ہوا، ناقوس کا ذکر ہوا، پھر یہود کا ذکر ہوا اور نصارہ کا ذکر ہوا. یہ اختصار ہے یہاں پر، اور اس کی تفصیل وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. کہ صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، پہلے رائے آئی کہ آگ جلائی جائے، پھر مجوس کیا فعل ہونے کی وجہ سے ترک کر دی گئی. پھر رائے آئی کہ بوق بچایا جائے، بوق باجا یہود کا عمل ہونے کی وجہ سے مسترد ہو گیا. پھر رائے آئی کہ ناقوس بجایا جائے، گھنٹی، اس کو بھی مسترد کر دیا. لیکن کچھ رجحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف ہو گیا تھا. یہ اس قصے کی طرف اشارہ ہے اختصار کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ البتہ یہاں پر ایک اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ نار مجوس کا طریقہ تھا اور ناقوس کس کا طریقہ تھا؟ عیسائیوں کا. اس کے بعد ذکر کیسا ہونا چاہیے تھا؟ فَذَكَرُوا الْمَجُوسَ وَالنَّصَارَى. یہی ہونا چاہیے تھا نا، فَذَكَرُوا الْمَجُوسَ وَالنَّصَارَى. کیونکہ نار مجوس کا طریقہ ہے اور ناقوس کس کا طریقہ ہے؟ نصارہ کا. لیکن آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. مجوس حذف کر دیا اور یہود کا تو ذکر ہی نہیں تھا پیچھے. بس اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ ایجاز بلیغ ہے، فہم سامع پہ چھوڑا گیا ہے. ایک طرف ان کے طرقۂ عبادت کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف ان قوموں کا ذکر کر دیا گیا تاکہ سب آ جائیں اس کے اندر. الگ الگ سب کا ذکر نہیں ہے. دیکھو نار سے کس کا ذکر ہو گیا؟ آپ خود سمجھ لو، مجوس خود سمجھ لو، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہود سے خود سمجھ لو کیا ہو گیا ذکر؟ بوق کا، وہ خود سمجھ لو نا. باقی نصارہ اور ناقوس کا صراحتاً ذکر کر دیا. تو یہ ایجاز کہلاتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوں لیکن اس کے معنی زیادہ ہوں. یہ ایجاز بلیغ ہے. آگے فرمایا فَأُمِرَ بلال. اب اختصار ہے، آگے پورا قصہ حذف ہو گیا. پھر یہ مشورہ ہوا کہ الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے. پھر حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا، وہ آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. یہ پورا حذف یہاں سے. اور آخری حصہ اب ذکر کر دیا فَأُمِرَ بلال. حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ تم اذان دو. ان یشفع الاذان، کہ اذان کے کلمات شفع دو کر کے ادا کرو. ویوتر الاقامہ، اور اقامت کے الفاظ طاق عدد میں ادا کرو، ایک دفعہ ادا کرو. اذان کے الفاظ کیسے ادا کرو؟ دو. شفع کہتے ہیں دو کو، 2 4 6 8، اس کو شفع کہتے ہیں. ویوتر الاقامہ، ایتار کہتے ہیں طاق کو. اور کلمات اقامت وتر یعنی ایک دفعہ ادا کرو. سمجھ میں آگے بات؟ اب یہاں پر مسئلہ سمجھو. اذان کے الفاظ سب کے نزدیک 2 دفعہ ادا کیے جاتے ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ البتہ تکبیر
دو دفعہ ہے یا چار دفعہ، اس میں اختلاف ہے۔ شہادتین دو دفعہ ہیں یا چار دفعہ، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان میں تکبیر بھی دو دفعہ ہے۔ تکبیر کتنی دفعہ ہے؟ دو دفعہ۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اذان میں تکبیر چار دفعہ ہے۔ اذان میں تکبیر کتنی دفعہ ہے؟ چار دفعہ۔ اور امام مالک کے نزدیک دو دفعہ۔ شہادتین میں ترجیع یعنی اس کو چار دفعہ ادا کرنا، دو دفعہ زور سے اور دو دفعہ آہستہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک اذان میں شہادتین میں چار چار دفعہ ہے ترجیع کے ساتھ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اذان میں ترجیح نہیں ہے، یعنی شہادتین دو مرتبہ چار چار دفعہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہے اذان میں؟ امام مالک کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک یہ چار دفعہ ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ زور سے اور دو مرتبہ آہستہ، چار ہو گئے۔ پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ زور سے اور دو مرتبہ آہستہ، یہ چار ہو گئے۔ تو شہادتین چار چار مرتبہ ہیں ترجیح کے ساتھ۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا دوبارہ، دو دفعہ زور سے دو دفعہ آہستہ۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک۔ اور امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک شہادتین میں ترجیح نہیں ہے، وہ دو دفعہ ہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھے؟ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو امام مالک کے نزدیک کلمات اذان کتنی دفعہ بن جائیں گے؟ کلمات اذان کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 15۔ امام اعظم اور حنابلہ کے نزدیک کتنی ہو جائے گی؟ 17۔ اور امام شافعی کے نزدیک ہو جائے گی 19۔ سمجھے نہیں؟ امام مالک کے نزدیک 15 کلمات اذان ہیں، امام اعظم کے نزدیک 17 کلمات اذان ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک 19 ہو گئے۔ امام مالک کے نزدیک 15 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تکبیر کے دو دفعہ قائل ہیں اور شہادتین میں ترجیح کر رہے ہیں، وہ چار دفعہ کر رہے ہیں شہادتین کو۔ اور امام اعظم کے نزدیک 17 کیوں بنیں گے؟ وہ تکبیر کے 4 دفعہ قائل ہیں اور شہادتین میں ترجیح کے قائل نہیں ہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک 19 کیوں بنیں گے؟ وہ تکبیر کے بھی 4 دفعہ قائل ہیں اور شہادتین میں بھی ترجیح کے قائل ہیں، اس لیے ان کو 19 بن جائیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہیں؟ یہاں پر جو ہے نا ان یوتر الاذان ان یشفع الاذان، اذان کے کلمات دو دفعہ کہو، اس حدیث میں ہے نا، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے کلمات کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دو دفعہ۔ تو اس میں تکبیر بھی آ گئی نہیں آ گئی؟ اس میں کیا آ گئی؟ تکبیر بھی آ گئی۔ اور امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کا استدلال اذان بلال سے، حضرت بلال کی اذان جو احادیث کے اندر صراحتاً آئی ہے نا، اس میں تکبیر کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ۔ اور امام شافعی اور امام مالک جو ترجیح کے قائل ہیں، ان کا استدلال اذان ابو محذورہ سے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مؤذن تھے، غزوہ حنین کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا۔ ان کی اذان میں ترجیح تھی، یعنی شہادتین وہ پہلے 2 دفعہ آہستہ آہستہ بولتے تھے، پھر 2 دفعہ زور سے بولتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انہیں اجازت دی تھی۔ اس سے استدلال کرتے ہیں ترجیح کے قائلین۔ سب کے دلائل سمجھ میں آ گئے اچھی طرح؟